الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. کہہ دیجئے اے پیغمبر، قل قال یقول سے امر کا صیغہ کہہ دیجئے، ارأیتم، رآ یرا کے معنی ہے دیکھنے کے ہیں، حمزہ استفہام کا ہے، ارأیتم کیا تم دیکھتے ہو، لفظی ترجمہ ہے اس کا، لیکن محاورتاً یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی کے ایک ٹرم ہے یہ، ارأیتم بتلاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ معنی آتا ہے، بتاؤ تو ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، اتا یاتی اتیانن کے معنی آنے کے، کم تمہارے پاس، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، کس کا؟ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب، بیاتن رات کے وقت سوتے ہوئے، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون وہ کیا چیز ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے اس میں، ماذا کیا چیز، یستعجل عجلت جلدی کرنا، یستعجل استفعال میں جلدی طلب کرنا، کسی چیز کو فوری مانگنا، وہ کیا چیز ہے کہ جسے جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، المجرمون مجرم لوگ، اس میں کیا ایسی چیز رکھی ہے جسے کہ مجرم لوگ جلدی مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ عذاب کو جلدی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہے، سچ ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجیے، یا ہمیں مار دے، یا کوئی اور عذاب مسلط کر دے، یا قیامت برپا کر دے۔ کہاں ہے وہ؟ یعنی انکار کے طور پر ایک بطور مذاق کے یہ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں کہ بتلاؤ اگر وہ رات کے وقت آ جائے عذاب، یا دن کے وقت، یعنی کسی بھی وقت اگر وہ عذاب آ جائے تو اس سے ان کو ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ الٹا ہی خسارے میں پڑ گئے لوگ، تو کیوں جلدی طلب کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا ان کو نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے، بتلاؤ تو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن اگر ان کے پاس آ جائے وہ عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون وہ کیا چیز ہے اس میں کہ جس کے یہ مجرم لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، جسے یہ مجرم لوگ جلدی طلب کرتے ہیں۔ جی سر، رات کے وقت، رات کے وقت، لیل بھی ہے، نہار ہے، یوم ہے، مختلف الفاظ ہے۔ بیاتن اصل میں رات کو سونے کے وقت میں کے لیے بھی آتا ہے، بیاتن رات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں میں رات گزاروں گا، پنکھے تیز ہیں، اچھا کلیئر، تحصیلدار صاحب ہو گیا؟ فرق ابھی تو میں نے کہا نا کہ رات گزارنے کے معنی میں آتے ہیں، تو بیاتن رات کے لیے آتا، فرق کچھ بھی نہیں، لیل کہو بیات کہو، بیات اس لیے کہا کہ چونکہ
اس میں آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو سونے کی طرف زیادہ نسبت ہے، تو بیاتن کا لفظ استعمال کیا، رات کو سوتے ہوئے لگ۔ اسما حمزہ استفہام سوالیہ کوشچن ہے، ثم پھر تب، اذا ما وقع جب کہ وہ واقع ہو جائے، آمنتم تم ایمان لاؤ گے بھی اس کے اوپر، یعنی جب یہ عذاب آ جائے تو تب تم ایمان لاؤ گے، حالانکہ اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب عذاب آ کے پڑتا ہے جیسا کہ فرعون کے اوپر ہوا، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب ڈوب کر سمجھ گیا کہ اب تو میں مارا گیا، تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لے آئے تھے، تو اس وقت اسے کہا گیا کہ الآن ابھی ایمان لاتے ہو۔ اور عام انسان کے لیے یہ ہے کہ توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، جب بھی اللہ کے دربار میں جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اس کے شرائط ہیں۔ توبے کی شرط میں سے پہلی یہ ہے کہ جو کیا ہے اس پر پشیمانی ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اب اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سامنے، اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں۔ البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ غلطی کا پتلا ہی نہیں پتیلا بن گیا ہے ابھی تو انسان جدین سوز بھی تیس ہوگا، غلطی ہمیشہ بنے انتان، تو مانگتا رہے اللہ سے، توبہ کریں۔ یہ غفلت کی زندگی ہے، اور پھر شیطان توبہ کرنے بھی نہیں دیتا کہ آج کریں گے کل کریں گے، تو جس وقت ہو جائے تو کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ فوری اسی وقت معافی مانگے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اسی وقت کوئی نیک کام بھی کرے، اسی وقت کوئی، لیکن شیطان اس وقت کیا کہتا ہے، یار تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، نیک کام اب کیسے کرتے ہو، کس منہ سے کرتے ہو، بس نیکی کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً ان 3 شرائط ہیں توبے کی، اس کے ساتھ توبہ کر لیں اور یقین رکھیں کہ معاف ہو گئے سارے، اور پھر کوئی جتنا ہو سکے، کوئی ضروری نیک کام کرنے کا کوئی لاکھوں خرچ کرنا ہی نہیں ہے، جتنا ہو سکے کوئی نیک کام کرے، 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں، کوئی نیک کام کرے اس کے بعد۔ اور حقوق العباد میں یہ بھی ہے کہ چوتھی شرط پھر اس میں آ جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں سے متعلق کوئی حقوق ہوں، اس میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ان 3 شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس سے معافی مانگے، یا اس کی حق تلافی کرے، یا اس کی تلافی کرے، مطلب اس کو وہ دے دیں جو اس کا حق ضائع ہوا ہے وہ پورا کر دے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اسے معاف کرا دے۔ تو اب پھر اتنی بات ہو گئی تو یقین ہے اللہ کی باتوں پر، یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر کہ یہ شخص گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اب مایوس ہونے کی شیطان جتنی بھی کوشش کرے مایوس کرنے کی، مایوس کرنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، ہمیں مایوس کرتا ہے، مایوسی کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ما لم یغرغر، حدیث پہ آتا ہے کہ یہ توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک غرار موت نہ آ جائے۔ یہ موت کے وقت آدمی کی آوازیں ہوتی ہیں نا خاص قسم کی، وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس وقت آدمی دنیا اور آخرت دونوں کے منزلوں کے درمیان میں ہوتا ہے، کچھ دنیا نظر آتی ہے، کچھ آخرت کے مناظر اس کے سامنے نظر آتا ہے۔ جب غیب ختم ہو گیا، جو چیزیں سامنے آ گئی، تو اب ایمان اس کا کام نہیں دیتا، وہ تو غیب میں ہے، ہمارا ایمان اب ہمارا ایمان معتبر ہے۔ تو یہ ہے کہ اب عذاب کا یہ مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب ایمان لاؤ گے، جب عذاب آ گیا، واقع ہو گیا، تب ایمان لاؤ گے، یہ تو ایمان معتبر نہیں ہے۔ الآن ابھی
وقت کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلدی طلب کرتے تھے اس کی جلدی، بڑی جلدی تھی تمہیں، اس عذاب کی بڑی جلدی تھی. اب تو تمہارا ایمان معتبر بھی نہیں ہوا ہے، ابھی مان لا رہے ہو تم. ثم قیل للذین ظلموا، ثم پھر قیل کہا جائے گا، قال یقول قولا کہنا، اور اس کا مجہول کا صیغہ قیل، پھر کہا جائے گا، للذین ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. گناہ کرنا اصل میں ظلموا انفسہم کا لفظ بھی آتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنا. یہ شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا ہے کوئی گناہ کر کے، تو اپنی جان پر ظلم کر. پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے زیادتی کی، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو، ذوقوا ذاق یذوق، چکھنا، عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب. اب ہمیشگی کا عذاب چکھو. یہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ بات کافروں کی چل رہی ہے نا، انکار کرنے والوں کی، مذاق اڑانے والوں کی. یہ تو کافر ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ خلد کا عذاب چکھو، ہمیشگی کا عذاب، ہاں مبتلا ہو جاؤ اس میں. حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ وہی ملا جس کا جو تم کماتے تھے. حل تجزون، حل یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، سوال کے لیے بھی آتا ہے. یہ قرائن سے معلوم ہوگا کہ نفی کے معنی میں بھی آتا ہے. حل تجزون، نہیں تمہیں جزا، یجزی جزاء کے معنی بدلہ دینا. حل تجزون یہ مجہول کا صیغہ مضارع مخاطب جمع کا صیغہ ہے کہ حل تجزون، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے پیسیو سے، الا مگر، بما کنتم تکسبون، اس چیز کا جسے تم، کسبا یکسبو کے معنی کمانا، جو تم کماتے تھے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور یہ آپ سے خبر لیتے ہیں، آپ سے. نبأ ينبأ، نبأ خبر کو کہتے ہیں، الانباء اخبار کو کہتے ہیں نا، خبروں کو. الانباء ٹی وی میں جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں، الانباء عربی میں چل رہی ہیں. نبأ کی جمع ہے وہ. نبأ ينبأ کے معنی ہوتا ہے خبر دینا. استنباء کے معنی ہوتے ہیں، استفعال میں چلا گیا تو خبر طلب کرنا، خبر مانگنا، کہ کسی سے پوچھنا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں. کا، یہ کا ضمیر کون سا ہے؟ پروناؤن ہے، کا مخاطب کا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ احق ہو، کیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ احق، حمزہ استفہام کا سوال ہے. کیا حق سچ ہے؟ ہو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آخرت آ جائے گی، قیامت آئے گی، یہ عذاب آئے گا، تو یہ کیا سچ ہے؟ یعنی مذاقاً، استہزاءً کے پوچھ رہے تھے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ای و ربی، ہاں اللہ کی قسم، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، انہو یقیناً، یہ لام تاکید کے لیے، حق یقیناً یہ بالکل حق ہے. یہ اس طرح کا ترجمہ آئے گا. یہ ای کا لفظ استعمال ہوتا ہے نعم، ہاں کے معنی میں. اجل، ای، نعم، ان معنوں میں یہ ایک ہی معنی نعم، جی ہاں، جی ہاں. لیکن ای میں صرف یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس کے بعد قسم بھی آتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قسم کے لفظ بھی آتا ہے. وَرَبِّ، واو کے بارے میں آپ گرامر میں پڑھیں گے کہ واو کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک واو قسمیہ ہے. وَرَبِّ، میرے رب کی قسم. ای وَرَبِّ، جی بالکل میرے رب کی قسم. انہو لحق، بے شک یہی حق ہے، بے شک یہ یقینی ہے، بے شک یہ یقینی ہے. وما، اچھا ای وربی، مفتی صاحب کو بتایا کہ یہ عرب لوگ آج کل مختصراً استعمال، ایوا، ایسا ہوا ہے تو کہتا ہے ایوا، ایوا، ایوا بھی کہتے ہیں، ایوا بھی کہتے ہیں. تو یہ لفظ اس طرح کا استعمال، یہ اسی کا کی شارٹ فارم ہے، جو ان کو بھی نہیں پتہ ہوگی، عرب والوں کو بھی، کہ یہ شارٹ فارم ہے کس چیز کی. لیکن یہ ایسا کرتے ہیں، اس کو ایوا بھی پڑھتے ہیں، یہ عرب امارات والے ایوا پڑھتے ہیں، اور سعودیہ والے ایوا پڑھتے ہیں اس کو.
یہ اصل میں ہے ای واہ ہو. ای یہ قسم ای ہے نعم، قسم واو ہے، ہو یعنی اللہ. ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. چلو یہ ایسے ہی بات بیچ میں آ گئی. انہ لحق. اچھا وما انتم اور نہیں ہے ہو تم، وما اور نہیں ہو تم، بمعجزین. عجز یعجز کے معنی عاجز کرنا. معجز اس میں فاعل کا صیغہ عاجز کرنے والے. تم اس کو روک نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. جو آئے گا جب تو تم اس کو روک نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم اس کو روکنے والے، عاجز کرنے والے. ترجمہ دوبارہ. قل کہہ دیجئے، ارأیتم بتلاؤ تو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر آئے اس کا عذاب تمہارے پاس رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ مجرم لوگ جلدی مچاتے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا اس وقت کہ جب وہ واقع ہو ایمان لاؤ گے اس کے اوپر، الآن کہ ابھی، وقت کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس کی جلدی طلب کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا. کیا کہا جائے گا؟ مقولہ کیا ہے؟ ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو. هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کماتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی عذاب. قُلْ ای وَرَبِّی، کہہ دیجئے بالکل میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کو روکنے والے نہیں ہو، تم اس سے عاجز روکنے والے